جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پہ مومن آزاد نہیں ہے، یہاں پہ یہ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا کہ جیسے میں چاہوں میں ویسے زندہ رہوں گا، بلکہ یہاں پہ اگر یہ سوئے گا تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق سوئے گا، یہ اٹھے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق اٹھے گا، یہ چلے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، یہ شادی کرے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، یہ غمی کرے گا تو غم میں بھی اللہ کا حکم سامنے رکھے گا، محمد رسول اللہ کا طریقہ سامنے رکھے گا۔ یہ تجارت، معیشت، معاشرت، نجی زندگی، اجتماعی زندگی میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا۔ یہ قید خانے میں ہے، قیدی جیل خانے میں آزاد نہیں ہوتا۔ ہاں، قیدی جیل خانے میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، وہاں پہ جیل کے افیسرز کی مرضی کے مطابق وہاں پہ وہ اٹھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں بند بھی کرتا ہے۔ یوں مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں پہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، یہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ کافر آزاد ہے نا، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا ہے، اس کے دل میں آئے زنا کا وہ زنا کر بیٹھتا ہے، شراب پینے کا آئے شراب پی لیتا ہے، قتل کا خیال آ گیا قتل کر لیا، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا، ہم آزاد نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے حکموں کے ماننے کے پابند ہو گئے، رسول اللہ کے طریقوں کے اوپر چلنے کے پابند ہو گئے۔ مسلمان تو آزاد نہیں ہے، کافر آزاد ہے۔ مسلمان شریعت مطہرہ کا پابند ہے، اللہ کے حکموں رسول اللہ کے سنتوں کے مطابق چلنے کا پابند ہے، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ جب یہ جیل خانہ ہے نا، حضور نے دنیا مومن کے لیے جیل خانہ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہا نا کہ جیل میں قیدی کا دل نہیں لگتا، جیل میں مجرم کا دل نہیں لگتا۔ کیا ایسا کوئی قیدی ہوگا جو جیل خانے میں بند ہے، پابند سلاسل ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سلاحوں کے پیچھے ہے، چاہے وہ جیل خانہ جتنا ہی خوبصورت ہو، وہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، وہاں پہ کارپیٹیں بچھی ہوئی ہیں، وہاں پہ مرغے اور روسٹ اور بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں، لیکن یہ مجرم جیل کے اندر تنگ ہوگا، اس کا دل جیل میں نہیں لگے گا، یہ کہے گا کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹوں گا۔ ساری سہولتیں بھی اگر افیسر اس قیدی کو دے دیں تب بھی یہ قیدی کہے گا مجھے میرا کچا مکان چاہیے جس میں مٹی کی لیپ ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، یہ تب بھی اپنے اصلی وطن کو ترجیح دے گا، یہ جیل خانے میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی سمجھایا، او مسلمان یہ دنیا تیری لیے جیل خانہ ہے، چاہے تجھے اس جیل خانے میں جتنی نعمتیں مل جائیں، چاہے یہاں پہ تو کروڑ پتی ہو جائے، لاکھ پتی ہو جائے، گاڑیوں والا ہو جائے، جائیداد والا ہو جائے، بیویوں والا ہو جائے، بچوں والا ہو جائے، عہدے والا ہو جائے، اقتدار والا ہو جائے، وزارت والا ہو جائے، بادشاہت والا ہو جائے، نام والا ہو جائے، چاہے تجھے دنیا کے لحاظ سے جتنی بھی عزتیں مل جائے، عزتوں کی معراج پہ پہنچ جائے، یہ دنیا پھر بھی قید خانہ ہے۔ یہاں پہ تیرا دل نہیں لگنا چاہیے، تیرا دل جنت میں لگنا ہے، تیرا دل آخرت کے لیے تڑپ رہا ہو، جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تڑپ جاتی ہے، یوں ہی مسلمان کا دل اس دنیا میں بے قرار رہتا ہے، اس دنیا میں مسلمان غمگین رہتا ہے۔ اسے کس چیز کی غم لگا ہوتا ہے؟ اسے آخرت کا غم لگا ہوتا ہے، اسے قبر کا غم لگا ہوتا ہے، اسے حشر کا غم لگا ہوتا ہے، اسے پل صراط کا غم لگا ہوتا ہے، اسے منکر نکیر کے 3 سوالوں کے جواب کا غم لگا ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں، وہ نہ دن کو سکون میں ہوتا ہے، نہ رات کو سکون میں ہوتا ہے، ہر آن
ہر لحظہ اسے یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اس جیل خانے سے جانا ہے، جیل خانے سے جانا ہے، اصلی وطن کی طرف جانا ہے۔ او مسلمانوں، ہمارا اصلی وطن یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا نہیں ہے، یہ شہرگڑھ نہیں ہے، ہمارا یہ صوبہ نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے نا۔ ہمارا دادا اور ہماری دادی حضرت آدم، حضرت اماں حوا کہاں سے آئے ہیں؟ وہ تو جنت سے آئے تھے۔ حضرت آدم جنت سے آئے ہیں، حضرت اماں حوا جنت سے آئی ہیں، تو گویا ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ ہم جنتی الاصل ہیں، ہماری جو اصل ہے، ہماری جو جڑ ہے وہ جنت کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ اور ہر انسان کا دل اپنے ہی دیس میں لگتا ہے، پردیس میں نہیں لگتا۔